دنیوی اعتبار سے آدمی توکل کی بنیاد پر ہمت والا ہوتا ہے، لیکن گناہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. کہیں کچھ ایسا مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کر مجھ کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں ناکام کر دے. وہ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتا، وہ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل. مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کی جڑ میں، پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو. یخاف ان یقع علیہ، اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے، کہیں وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. اور فاجر، منافق جس کا ایمان ٹھیک نہیں، وہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی یا ناک پر سے گزری اور ہاتھ سے اس نے ایسا اس کو ہلا کے، ہاتھ ہلا کے اس کو ہٹا دیا، اس کو اڑا دیا. ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، بس اس نے اڑا دی. لائٹ اس کو اتنا لیتا ہے. تو یہ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق مومن گناہوں کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے، اور منافق، فاجر جس کا ایمان کمزور ہو یا بگڑا ہوا ہو، وہ اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح دیکھتا ہے. مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ ناک پہ بیٹھی اڑا دی، کیا بگاڑ لے گی میرا؟ کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ کاٹ بھی نہیں سکتی ہے. شہد کی مکھی ہو تو اور بات، ڈنک مارے گی. مکھی عام مکھی کیا کرے گی؟ بس بیٹھ ہی اڑا دیا اس کو. وہ ایک چھوٹا سا نوئسنس اس کو سمجھتا ہے، ہلکی سی انکنوینئنس ہے وہ بس. لیکن مومن گناہوں سے ڈرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے پہاڑی علاقوں میں جب آدمی گاڑی لے کے جاتا ہے، نئے نئے لوگ جب جاتے ہیں وہاں سے تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ٹوٹ کے پتھر گرے گا تو نہیں اوپر سے. ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے، انہیں ڈر ہوتا ہے. تو کبھی بھی میرا گناہ، اس کا وبال مجھ پر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے گناہ کی وجہ سے کبھی بھی میری پکڑ کر سکتا ہے. یہ ڈر مومن کو ہوتا ہے. وہ بے فکرہ نہیں ہوتا ہے، وہ بے فکر نہیں ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. توحید ہے نا اپنے پاس، ایمان ہے نا اپنے پاس، کلمہ پڑھے نا ہم لوگ، بس اب کچھ بھی کرو، ناچ گانا، شراب، جوا، بے حیائی، جو چاہے کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے. جہالت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرایا ہے. ایمان آنے کے بعد تو ڈر آنا چاہیے، بے فکری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 بار اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، کون سے اعمال آگے بھیج رہا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس ایک ٹکڑے میں 2 بار اللہ نے کہا واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر آخر میں کہا اللہ سے ڈرو. ایمان والے کو اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، بے فکرہ نہیں. یہ ہم میں سے کتنوں کی زندگی ہے، ہم اس بھرم میں پڑے رہتے ہیں اپنے پاس توحید ہے اور توحید کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے چاہے کتنے ہی پاپ کیوں نہ ہو جائے. اور بعض احادیث اس باب میں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. ان کا غلط فہم ہمارے لیے بے فکری کا دروازہ کھول دیتا ہے. صحابہ ڈرنے والے لوگ تھے، صحابہ ڈرنے والے لوگ تھے.